यूहन्ना 8 बाब 3 आयत। और फकीह और फरीसी एक औरत को लाए जो जिना में हरामकारी में पकड़ी गई थी, और उसे बीच में सेंटर में खड़ा करके यीशु से कहा, ए उस्ताद, ये औरत जिना में हरामकारी में एनफिल के वक्त पकड़ी गई है। तुरेत में, यानी मूसा की पहली 5 किताबें, तुरेत में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरत को संसार करें, बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्ज़ाम लगाने का कोई सबब निकाले, मगर यीशु झुककर उंगली से ज़मीन पर लिखने लगा। जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वो ही पहले उसके पत्थर मारे। और फिर झुककर ज़मीन पर उंगली से लिखने लगा। वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ए औरत, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, ए खुदावंद, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह न करना। शलोम मसीह ईसा में आप सबों की सलामती, फजल और सच्चाई के अधीन मुकाशफा की रूह से रूल को उसकी मदद से रोशनी डालने जा रहे हैं कि वहाँ कोई था जो बेगुनाह था। वहाँ कोई था जो बेगुनाह था, मगर उसने पत्थर नहीं उठाया, बल्कि उस जिनाकार औरत को पथराव से बचाया। फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची, जो कोने के सिरे का खुद पत्थर है। उसने जो पत्थर की तख्तियों पर लिखे गए हुक्म, जो गुनाह और मौत की व्यवस्था है, यानी मूसा की शरीयत, मूसा की व्यवस्था, जिंदगी और रूह की व्यवस्था ने, शरीयत ने, यानी यीशु ने, यानी फजल ने, कोने के सिरे का जो पत्थर है, उसने मूसा की शरीयत के पत्थरों से बचाया और कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, ए खुदावंद, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। हुक्म लगाने का मतलब, क्या किसी ने तुम पर पथराव तो नहीं किया? मूसा की शरीयत के मुताबिक हुक्म लगाना यानी पथराव करना, संसार करना। मूसा की शरीयत के मुताबिक हुक्म लगाना यानी पथराव करना। पिलातुस ने सरदार, काहिनों और आम लोगों से कहा कि मैं इस शख्स में कुछ कसूर नहीं पाता, यानी यीशु मसीह में। फिर पिलातुस ने सरदार, काहिनों और सरदारों और आम लोगों को जमा करके उनसे कहा कि तुम इस शख्स को लोगों का बहकाने वाला ठहरा के मेरे पास लाए हो, और देखो, मैंने तुम्हारे सामने ही उसकी तहकीकात की, मगर जिन बातों का इल्ज़ाम तुम उस पर लगाते हो उनकी निस्बत ना मैंने उसमें कुछ कसूर पाया, ना हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास वापस भेजा है। और देखो, उससे कोई ऐसा फिल नहीं हुआ कि वो कत्ल के लायक ठहरता, इसलिए कि मसीह ने भी, यानी रास्तबाज ने, नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। जिनसी गुनाह यानी जिना 2 लोगों यानी औरत और मर्द के एक साथ होने से होता है, मगर औरत जिना में एनफिल के वक्त पकड़ी गई, और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, यहां पर औरत तो बीच में है, मगर जिसके साथ जिना करती पकड़ी गई वो मर्द कहां है? वो मर्द नहीं है। कि जो तुम में बेगुनाह हो वो ही पहले उसके पत्थर मारे। और फिर झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगा। वो ये सुनकर बड़ों से, शुरू कहां से हुए? बड़ों से। कहां तक? बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया।
اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی. یسوع اور عورت، یسوع اکیلا اور عورت بیچ میں رہ گئی. سب سے پہلے کس نے پتھر پھینکا؟ بڑوں نے. بڑوں نے، اور بڑے سے لے کر چھوٹوں تک. اس میں سے کوئی بھی بے گناہ نہ تھا. کہنے کا مطلب اس عورت کے ساتھ بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک سب نے زنا کیا، کیونکہ یہودی نشان چاہتے ہیں، اور بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک پتھر پھینکنے سے ہی یہ نشان ظاہر ہوتا ہے کہ بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک عورت کے ساتھ زنا کیا تھا. پھر فریسیوں اور صدوقیوں نے پاس آ کر آزمانے کے لیے اس سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی آسمانی نشان دکھا. یسوع نے کہا اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونس کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، اور وہ انہیں چھوڑ کر چلا گیا. خاص بات یہ ہے، وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے، اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی. اب ہے یسوع اور عورت، یعنی یہاں پر یسوع نے اس زناکار شخص کی جگہ لے لی. یہاں پر یسوع نے اس کی جگہ لے لی جس نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا تھا، اور عورت اور ان کو دونوں کو جانے دیا. یعنی کن کو؟ عورت کو بھی معاف کیا اور ان کو بھی جو پتھراو کرنے والے تھے ان کو بھی، کیونکہ ان کا پتھر چھوڑنا یعنی بے گناہ وہ نہیں ہے، لیکن معاف انہوں کو بھی کیا، پتھر مارنے والوں کو بھی اور عورت کو بھی، کیونکہ یسوع چاہتا تو ان کو سنسار کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا. ان عورت اور ان دونوں کو، یعنی جو لے کر آئے تھے پتھراو کرنے، ان دونوں کو جانے دیا. نہ خداوند یسوع نے یہودیوں پر الزام لگایا، یہودیوں کو دوشی ٹھہرایا، نہ عورت کو، دونوں کو جانے دیا. اور تم اسی کے لائق بلائے گئے ہو، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو. نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا. وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مارخانے سے تم نے شفا پائی. دوسرے دن یسوع کو اپنی طرف آتے دے کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے گناہوں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا. ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مارخانے سے ہم شفا پائیں. ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی ہی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی. وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا. جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا. وہ ظلم کر کے فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی. میرے لوگوں کی یعنی اسرائیلیوں کی، یہودیوں خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی. اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائے گی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا، اور اس کے منہ میں ہرگز
چلنا تھا، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے۔ اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خدا کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی۔ اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا۔ اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کے راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بدکرداری خود اٹھا لے گا۔ اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ پس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، گویا ہمارے وسیلے سے خدا التماس کرتا ہے، ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا اس کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے سبب اس مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے ترا دی تھی اس کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے، بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسوع پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے لے کر جتنے بھی گناہ ہوئے اس کے بدلے خدا نے راست بازی ہی اتنی بڑی ٹھہرا دی۔ اس کے بدلے خداوند نے سب سے بڑی راست بازی ٹھہرا دی۔